اوکے جی. تو لاسٹ لیکچرز جو گزشتہ لیکچرز ہیں آغاز اپنے ریگولر لینگویجز کو سمجھنے سے کیا تھا. اس میں ہم نے فائنائٹ آٹومیٹا پڑھا تھا اور اس میں بھی ہمارے پاس ڈسکریٹ ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا تھا اور نان ڈٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا تھا, این ایف اے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پڑھے تھے. پھر اس کے بعد ریگولر لینگویجز کے بعد ہم نے ایک پمپنگ لیما پڑھا تھا. پمپنگ لیما نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ لینگویجز نان ریگولر بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پمپنگ لیما سے ہمیں یہ چیز مل گئی تھی. تو پھر نان ریگولر لینگویجز یعنی اگر آپ کا ریگولر لینگویج کا کوئی سیٹ ایک بن گیا تو باقی سارا اس کے علاوہ ہم نے نان ریگولر یہ سارا ایریا یہ سب سمجھ لیں کہ ہم نے نان ریگولر لینگویجز سمجھ لی تھی. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم نے کانٹیکسٹ فری لینگویجز کی ایک کیٹیگرائزیشن پڑھی کہ ریگولر لینگویجز کے علاوہ ہم نے ایک اور سیٹ لینگویجز کا ڈسکور کر لیا جس کو ہم نے کہا کانٹیکسٹ فری لینگویجز. کانٹیکسٹ فری لینگویجز کے لیے ہم نے پھر کیا چیزیں دیکھی تھی, پش ڈاؤن آٹومیٹا, مشین پش ڈاؤن آٹومیٹا دیکھی تھی, اور گرامر اس کے لیے ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, جس کو ہم نام دیتے تھے کانٹیکسٹ فری گرامر. سو اس لیے ہمارے پاس کانٹیکسٹ فری لینگویج کے لائی سی ایف جی اس کی گرامر تھی. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد باقی اب آج میرا خیال ہے آگے جانے سے پہلے ہم ایک دفعہ اور ایک پمپنگ لیما دیکھتے ہیں, اور یہ پمپنگ لیما یہ شو کرے گا کہ نان کانٹیکسٹ فری لینگویجز بھی ہوتی ہیں, یعنی اس کے اوپر بھی یہاں پر کوئی ایریا موجود ہے. سو اس کے بعد پھر ہمیں ٹیورنگ مشین کی بھی سمجھ اور زیادہ اچھی طرح بھی آ جائے گی کہ بھئی کچھ اور بھی ایک لینگویجز ہیں جن کے لیے ہمارے پاس پھر کمپیوٹر ہے, مشین ہے جو کام کرتی ہے. اور اسکرین آن نہیں ہے, میرے پاس اسکرین آ رہی ہے, آن ہے. شعیب آپ کا کوئی تھوڑا سا کوئی ایشو ہوگا, آپ خود چیک کر لیں کیسے آن ہونی ہے. اوکے, سو اب ہم ایک اور پمپنگ لیما دیکھتے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل یہ میرے پاس جو ریگولر لینگویج تھی, ایک ایگزامپل ریگولر لینگویج کی اگر میں بات کروں تو فار ایگزامپل یوں کہہ لیں کہ اے بی اسٹار ہول اسٹار, یہ ایک ریگولر لینگویج تھی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آل پاسبل اسٹرنگز اوور اے بی. اس میں اے بی بھی ہے, پھر اے بی بھی ہے, اس طرح سے پاسبل اسٹرنگز بنتی جائیں گی. سو یہ بنتی جائیں گی, اے بی کلمپ آف اے بی اس میں بار بار آئے گا. پھر کانٹیکسٹ فری لینگویج جو تھی اس کے لیے ہم نے جو کام کیا تھا, اس کی مثلاً ایک لینگویج اے این بی این میں نے خاص اگزامپل دی تھی جس میں n گریٹر اکول ٹو 0 تھا. یہ ایک ایسی لینگویج تھی جو کہ اے این بی این والی, یہ ایک ایسی لینگویج تھی جو کہ ریگولر لینگویج نہیں ہے لیکن یہ کانٹیکسٹ فری لینگویج تھی, اور اس کے لیے ہم نے گرامر لکھ لی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیے گرامر لکھی تھی ہم نے. یہ جس کے ریگولر ایکسپریشن لکھا ہے میں نے لینگویج جس میں اے بی کے اسٹرنگس ہیں, ریگولر ایکسپریشن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے ریگولر ایکسپریشن. یہ ریگولر ایکسپریشن نہیں ہے, یہ جو اب لکھا ہوا ہے دس از ناٹ اے ریگولر ایکسپریشن. بس یہ ایک لینگویج کی ڈسکرپشن ہے کہ میرے پاس ایک لینگویج ہے جس کے تمام اسٹرنگز جو ہیں وہ اس طرح سے بن رہی ہیں, اور الفابیٹ اے بی ہیں. تو اس لینگویج کی اسپیشل یعنی یہ لینگویج کیا تھی, اس میں ایمپٹی اسٹرنگ بھی آ گئی, اس میں اے بی آ گیا, اس میں ڈبل اے ڈبل بی آ گیا, اس میں ٹرپل اے ٹرپل بی آ جائے گا, اور پھر اس کی ہم نے گرامر بھی بنائی تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا کہ ہم ایس سے اے ایس بی کر لیتے ہیں, اور بس پھر ایس سے ایک ہم ایمپٹی اسٹرنگ ٹرانزیشن کر لیتے ہیں, اس سے یہ لینگویج جنریٹ ہو جائے گی. اور اس کا پھر پی ڈی اے بھی بنایا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک اور لینگویج, ایسی بات کرتے ہیں جو کہ فار ایگزامپل میں ایک لینگویج یہاں پر چاہتا ہوں اے این بی این سی این. اب اگر یہ لینگویج ہو, ٹھیک ہے, اس کو میں کہوں کہ اس کے لیے گرامر لکھی جا سکے تو اس کے لیے گرامر نہیں لکھی جا سکتی. یہ اب اس لینگویج کے لیے, اس کے لیے پی ڈی اے بھی نہیں بن سکے گا. ٹھیک, تو اس کے لیے اب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے, ہاں پش ڈاؤن آٹومیٹا نہیں بن سکتا اس کے لیے, پی ڈی اے نہیں بن سکتا اس کے لیے.
میں اس کو یہ پمپنگ لیما کے ذریعے پروف کرتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس ایک نان ریگولر لینگویج ہے، سوری نان کانٹیکسٹ فری لینگویج ہے. سو ہم ایک پروف کر لیتے ہیں کہ یہ نان کانٹیکسٹ فری لینگویج ہے. نان کانٹیکسٹ فری لینگویج یعنی کانٹیکسٹ فری لینگویج کی حد سے، یعنی اس لمٹ سے، یہ اس ساری لمٹ سے اوپر ہے، باہر ایک لینگویج ہے. سو اس کے لیے پمپنگ لیما میں جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا پمپنگ لیما وہ صرف ریگولر نان ریگولر لینگویجز کے لیے تھا. اب جو پمپنگ لیما ہے اس میں تھوڑی سی ہم ماڈیفکیشن کریں گے اور ہم ایک پمپنگ لیما اس کے لیے فار کانٹیکسٹ فری لینگویجز ہم لکھ لیں گے. میں تھوڑا سا ڈسکرپشن لکھتا ہوں پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ اس سے سمجھ جائیے گا کہ کس طرح سے وہ کام کرتا ہے. So if A is a CFG, چلیں CFL ایک لینگویج ہے، سپوز اس کو نام میں نے A دے دیا، ٹھیک ہے. سو ہم کہیں گے then there is a number. اسی طرح کی ڈیفینیشن ہم نے اس میں کی تھی جب پمپنگ لیما دوسرا تھا ریگولر لینگویجز کے لیے. then there is a number. میں P نام دے دیتا ہوں، اس میں نے N نام دیا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. where اگر if S لیٹ سے S is any string in A، ٹھیک ہے. S جو ہے وہ A کی کوئی اسٹرنگ ہے، ہاں لیکن اس اسٹرنگ کے اوپر شرط ہے آف لینتھ. اس اسٹرنگ کی لینتھ کیا ہونی چاہیے؟ ایٹ لیسٹ P ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. P کوئی بھی نمبر ہوگا، ہم جیسے ہم نے اس میں N ہم کوئی بھی چوز کر لیا کرتے تھے، اس میں P کوئی بھی ہم چوز کر لیں گے. تو اب جو لینگویج ہم جو لینگویج ہے CFL اس میں سے A لینگویج A نام دیا میں نے اسے، اس میں سے جو بھی اسٹرنگ لیں گے اس کی لینتھ ایٹ لیسٹ P ہونی چاہیے. تو پھر دین S may be divided، ہم S کو ڈیوائڈ کریں گے جس طرح پہلے ہم ڈیوائڈ کیا کرتے تھے ایک اپنی اسٹرنگ کو 3 حصوں میں، لیکن یہاں پر ہم انٹو 5 پیسز ڈیوائڈ کر سکیں گے. تو کیا ہونا چاہیے کہ ہم S کو 5 پیسز میں ڈیوائڈ کر سکیں، اور ان پیسز کو مثلا ہم نام دے دیتے ہیں، اور مثلا U V W X Y. زیادہ نہیں ہوگی، U V W نہیں میں کہتا، چلے U V X Y Z لیٹ سے. اور یہ جو ہم نے ڈویژن کرنی ہے اٹ مسٹ سیٹسفائنگ دا کنڈیشنز، یہ کچھ کنڈیشنز کو فلفل کرتی ہوئی ہونی چاہیے. ابھی اتنی بات میرا خیال ہے یہ میری ٹوٹی پھوٹی ہینڈ رائٹنگ میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی گرامر کوئی لینگویج ہے A اور اس لینگویج میں ہم کوئی اسٹرنگ لے رہے ہیں S، اور یہ اسٹرنگ جو ہے اس کی لینتھ ایٹ لیسٹ کتنی ہونی چاہیے P، ٹھیک ہے. P سم نمبر پازیٹیو نمبر ہے. دین S کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 5 پیسز، ہم اس اسٹرنگ کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہوں گے، اور وہ 5 یہ جو ڈویژن کرنی ہے اٹ مسٹ سیٹسفائی فیو کنڈیشنز. نمبر 1 نمبر 1 یہ کہ V اور Y، یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کی، اٹ شوڈ بی پازیٹیو. کلیئر ہو گیا؟ V اینڈ Y شوڈ بی پازیٹیو. کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لینتھ 0 نہیں، تو اس کا مطلب کم از کم کسی ایک کی لینتھ تو 0 نہیں ہے. سر P پر بس یہی کنڈیشن ہے کہ وہ 0 سے گریٹر، ہاں P پازیٹیو لینتھ ہے نا، ایک پازیٹیو نمبر ہونا چاہیے بس، ٹھیک ہے. P از اے پازیٹیو نمبر، جیسے N پر تھا کہ N از اے پازیٹیو نمبر، P بھی ایک پازیٹیو نمبر ہے بس، ٹھیک. اب آپ نے
اس لینتھ کی کم از کم اس لینتھ کی اسٹرنگ لینی ہے اس لینگویج اے میں سے. اس سے بڑی لے لیں کوئی بات نہیں, کم از کم اس لینتھ پی کی آپ اسٹرنگ لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ڈویژنز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کنڈیشن میں نے اس میں سے بتائی کہ یہ وی وائی ان دونوں کی لینتھ جو ہے, ابھی کچھ کنڈیشنز میں بتا رہا ہوں نا, ان کے ہوتے ہوئے پھر آپ نہیں کر پائیں گے ویسا کہ آپ لینتھ 1 کی لے لیں. ابھی بتا رہا ہوں, تھوڑا سن لیں, تھوڑی دیر سن لیں, کنڈیشن ساری پوری ہونے دیں, پھر اس کے بعد کوسچنس آپ ریز کر سکتے ہیں. سو وی وائی کی لینتھ جو ہے پازیٹیو ہونی چاہیے, اور اس کنڈیشن کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک تو ایسی ہے جس کی لینتھ 0 نہیں ہے. ہو سکتا ہے وی 0 ہو لیکن وائی 0 نہیں ہوگا, تبھی یہ لینتھ گریٹر دین 0 ہوگی, یا وائی 0 ہے وی 0 نہیں ہوگا, اور دونوں بھی نان 0 ہو سکتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کنڈیشن انشور کرتی ہے کہ دونوں اسٹرنگس کی لینتھ 0 نہیں ہوگی. نہ تو آپ کی وی کی لینتھ 0 بننی چاہیے, نہ وائی کی لینتھ, یعنی ان میں سے کسی ایک کی لینتھ 0 نہیں ہونی چاہیے. دوسری کنڈیشن کہتی ہے کہ یہ جو وی ایکس اور وائی ہے آپ کے پاس, یہ تینوں وی ایکس اور وائی, یہ اندر والا پارٹ جو ہے, ٹھیک ہے, اٹ مسٹ بی ایٹ موسٹ پی, اس کی لینتھ ایٹ موسٹ پی ہونی چاہیے. اب آپ خود ہی سوچ لیں, پی اگر آپ نے 1 لے رکھا ہوگا تو کیا یہ ان کی لینتھ مطلب پہنچ پائے گی پیس, یہ کنڈیشن فلفل ہونی ضروری ہے بہرحال. سو تیسرے نمبر پر اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے, یہ سر ان کی لینتھ کی بات ہوئی ہے. تیسرا پوائنٹ اب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آئی ہم لے لیں گے, فار ایچ آئی کی کوئی بھی ویلیو ہو جائے, پازیٹیو ویلیو, نان نیگیٹو ویلیو, اور ہوگا یہ کہ جب آپ یو وی آئی یعنی وی کو پمپ کریں گے اور وائی کو پمپ کریں گے آئی ٹائم, تو جو نئی اسٹرنگ بن رہی ہوگی اٹ شوڈ بلانگ ٹو اے. اگر یہ کنڈیشن پوری ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کانٹیکسٹ فری لینگویج ہے, اور یہ کنڈیشن پوری نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے یہ کانٹیکسٹ فری لینگویج نہیں ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کی کہ کانٹیکسٹ فری لینگویج کی یہ کنڈیشنز, یہ ساری باتیں کیوں مطلب جیسے میں نے پہلے سمجھایا تھا پمپنگ لیما جب ریگولر لینگویج کا کر رہے تھے کہ کیوں یہ کنڈیشنز کافی ہیں. ابھی میں وہ کیونکہ ٹریکی بات ہے, سمجھاتے ہوئے ٹائم زیادہ لگ جائے گا کہ یہ کنڈیشنز کیسے کیا اصل میں انشور کر رہی ہیں پریکٹیکلی, لیکن کوشچن کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ کوشچن پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیسے اس پہ کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یعنی میرے پاس, اب میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں. فار ایگزامپل یہی لے لیتے ہیں کہ میرے پاس پی کو چوز کر لیتے ہیں, لیٹ سے پی از اکول ٹو آپ 4 کر لیں چلیں. سو اب میں اس کے بعد یہ ٹریپل اے, ٹریپل بی, ٹریپل سی, سوری ٹیٹرا اے, ٹیٹرا بی, ٹیٹرا سی, یہ میں نے ایگزامپل اس لینگویج میں سے, یہ جو گیون لینگویج تھی اس لینگویج کی ایک اسٹرنگ کو لے لی ہے, اور یہ اسٹرنگ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس اسٹرنگ کی لینتھ جو ہے وہ گریٹر دین پی ہے. پی اس کے بعد لیٹ سے میں نے چوز کیا 4, ٹھیک, اوکے. پھر اب اس کے بعد ایسا کرتا ہوں میں نے آربیٹری چوز کر لیا, آپ بھی اس کے بعد آپ بھی دیکھ لیجیے گا, ہم ٹرائی کر لیں گے اسے. اور ویسے بائی دا وے کسی ایک اسٹرنگ کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے, میرا کہنے کا مطلب اس لینگویج میں جتنی بھی اسٹرنگس جنریٹ ہو رہی ہیں آپ یہ کہیں جی دیکھو اس کے اوپر یہ کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی, لہٰذا ایک کے اوپر چیک کر کے آپ کہتے ہیں نہیں, آپ کسی بڑی اسٹرنگ کے اوپر لیں, چھوٹی کے اوپر بعض اوقات وہ لینتھ سفیشینٹ نہیں ہوتی ہیں. آپ بڑی اسٹرنگ لیں کوئی, جیسے یہ 4 تک میں نے چوز کر کے یہ لے لی ہے, آپ 4, 5, 6, 7 اس طرح سے بڑی اسٹرنگ لیں, اس کے اوپر یہ کنڈیشن آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ وہ ہے کہ کانٹیکسٹ فری لینگویج بنتی ہے کہ نہیں. اب لیٹ سے آگے بڑھتے ہیں. سو اب اس کے ہم نے 3 حصے کرنے ہیں اس طرح سے, اب سوری 5 حصے کرنے ہیں ہم نے اس کے, اور وی وائی کی لینتھ گریٹر دین 0 ہونی چاہیے ملا کے. میں رینڈملی چوز کر لیتا ہوں, لیٹ سے میں اس کو چلیں ایسا کرتا ہوں, سپوز
شاید آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ ایسی ہوگی چیز. فار ایگزامپل میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ بس یہ میرے پاس وی ہے, یہ ایکس ہے, اور یہ کیا ہے میرے پاس وائی. وائی کو میں الگ کلر میں لے کے آتا ہوں. لیٹس سے یہ میرے پاس وائی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ جو یہ اب سیان کلر میں ہے, یہ میرا یو ہو گیا, یو ہو گیا. یہ گرین جو ہے یہ میرے پاس میں نے وی کہہ دیا, اور یہ میرے پاس ایکس سوری اس کا کلر بھی ڈفرینٹ کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس یہ اے جو ہے یہ ایکس میں آ گیا, اور یہ جو ریڈ میں ہے یہ وائی میں آ گیا. اور پھر اس کے بعد لیکن ایک شرط پہلے چیک کر لیں, کیا وی ایکس وائی کی, ہاں یہ جو یہ چیز تھی, یہ شرط نمبر 2 پوائنٹ میں, کہ وی ایکس وائی ان تینوں کی لینتھ ایٹ موسٹ پی ہونی چاہیے. پی 4 ہے اور ان تینوں کی لینتھ ملا کے 4 کے اندر ہی ہے. سو یہ میں نے صحیح سلیکشن کی ہے, اٹس می. اور اس کے علاوہ پھر یہ باقی سارا یہ حصہ جو ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں ڈبلیو. تو یہ 5 حصوں میں نے اپنی اسٹرنگ کو ڈیوائڈ کر لیا. یو وی ایکس وائی, سوری ڈبلیو نہیں کہنا تھا, اسے زی کہنا تھا, یہ میں نے کہہ دیا زی. تو 5 حصوں میں نے اسے ڈیوائڈ کر لیا, اور یہ شرط ساری پوری ہو رہی ہے. وی اور وائی کی لینتھ 0 سے زیادہ ہے, اکیلا وی اور وائی لے لیا جائے تو. اور پھر وی ایکس وائی یعنی یہ جو میں نے یہاں پر کور کی ہے, یہ جس کو میں نے بریکٹ میں دکھا رہا ہوں, شو کر رہا ہوں, اس کی لینتھ 4 سے کم ہے. سو اس کا مطلب یہ میرے پاس کنڈیشن پوری ہو گئی. اب میں آئی کی کوئی سی ویلیو چوز کر لیتے ہیں, مثلا لیٹ سے آئی ایکول ٹو ہم 2 کر لیتے ہیں. تو وی کو 2 ٹائم پمپ کر لیں آپ. اب آپ وی کو 2 ٹائم پمپ کیا تو 2 ایز, آپ پہلے ایک تھا, 2 ایز ہو گئے. اسی طرح سے یہ میرا خیال ہے میں ساتھ ساتھ کلر کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں. یہ پھر اس کے بعد وی کو 2 ٹائم پمپ کر لیا آپ کے پاس, یہ 2 ٹائم وی کو پمپ کر لیا. ایک یعنی ایکس جو ہے وہ اسی طرح سے رہا. وائی کے اوپر بھی آئی ہے تو وائی کو بھی 2 ٹائم پمپ کیا ہم نے, یہ وائی کو 2 ٹائم پمپ کر لیا. پھر اس کے بعد سارا جو ہے اب زی جو ہے وہ پورشن لکھنا ہے, یہ بی 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 سی 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 سی. اور اب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس اے جو ہے وہ این پلس کے ایکول ہو چکا ہوا ہے, جبکہ بی جو ہے وہ ابھی بھی این ہے, اور سی جو ہے وہ اب بھی این ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو نئی اسٹرنگ بنی ہے یہ اسٹرنگ اس لینگویج میں تو نہیں ہوگی, کیونکہ اس لینگویج میں تو وہی اسٹرنگ ہوں گی جن میں یا تو ادھر بھی این پلس کے ہوا ہوتا, اور یعنی اس میں بھی این پلس کے ہوا ہوتا, ادھر بھی این پلس کے ہوا ہوتا, اور جو کہ نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی لینتھ پہلے جتنی ہے, اور یہ لینتھ اے کی لینتھ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے بی اور سی سے. سو اٹ ڈزنٹ بلانگس ٹو اے. اور ہم اس سے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسی اسٹرنگ ہے جو کہ اس لینگویج سے بلانگ نہیں کر رہی. سو یہ لینگویج جو ہے یہ نان کانٹیکسٹ فری لینگویج بن گئی ہمارے پاس. کانٹیکسٹ فری لینگویج میں اگر ہم یہ کام کرتے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا کہ وہ اسٹرنگ اسی میں ہوتی. اور ایگزامپل دوں یا اٹس انف کہ ایک ایگزامپل کے ساتھ کافی ہے؟ کے کہنے کا مطلب یہاں کے کی ویلیو جو ہے اس وقت کیا آئی ہے, کے کی ویلیو پہلے یہ 4 تھے, اب 4 سے بڑھ کے کتنے اے ہو گئے ہوئے ہیں, 4 تھے اب 4 سے 2 زیادہ ہو چکے ہیں. کے ایکول ٹو 2 ہے اس وقت, 2 ہے آپ کے پاس. تو ٹوٹل اس وقت 6 ایز ہیں, اور بی 4 ہے, سی بھی 4 ہے, اور یہ جو اسٹرنگ بن رہی ہے یہ اٹ ڈزنٹ بلانگس ٹو اے. سو اس طرح سے یعنی ہم یہ جو پمپنگ لیما ہے یہ ان شرائط کے ساتھ آپ پروف کر سکیں گے کہ اگر آپ کو ایک لینگویج گیون ہے اور وہ کانٹیکسٹ فری لینگویج نہیں ہے تو یقیناً پھر آپ کے پاس اس طرح سے وہ اسٹرنگ پمپ کرنے کے بعد بھی اس سے بلانگ نہیں کرتی ہوگی. بائی دا وے لیٹ می چیک, ویسے یہ چیک کے لیے نہیں ہوتا اور مجھے ابھی کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اٹس اوکے. ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کام تھوڑا ہم نے آج کا جو شروع کرنا ہے. ہم ٹیورنگ مشینز کی طرف آتے ہیں. ٹیورنگ مشینز یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تھیوری آف آٹومیٹا, اس میں تھرڈ پورشن, اس میں ایک پورشن جو تھا وہ ڈسکشن تھی
فائنائٹ آٹومیٹاز پر ایک پورشن پورا ڈسکشنز کے لیے آتا ہے. آپ کی بک کے بھی یہ 3 پارٹ ہیں, پش ڈاؤن آٹومیٹا کا, اور ایک پورشن آتا ہے آپ کے پاس ٹیورنگ مشین کا. میں نے پہلا پورشن تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ کروایا ہے, ہر چیز کی کنورژن کروائی ہے. سیکنڈ پورشن میں بھی پش ڈاؤن آٹومیٹا میں بھی کنورژنز ہیں, یہ شو کرنا کہ جو کانٹیکسٹ فری لینگویج ہے, کانٹیکسٹ فری لینگویج از کلوزڈ انڈر یونین انٹرسیکشن کے اندر نہیں ہوتی ہے, یونین, کلین اسٹار اور پروڈکٹ یعنی کنکیٹینیٹ کرنے کے. تو کانٹیکسٹ فری لینگویج جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے پاس ان 3 چیزوں کے از کلوزڈ انڈر. میں یہاں لکھتا ہوں ذرا تاکہ آپ کے دنوں میں رہے. سی ایف ایل کی پراپرٹی کیا میں بتا رہا ہوں, اٹ از کلوزڈ انڈر کون سی چیز, یونین. 2 لینگویجز کا یونین لیں, نئی لینگویج جو بنے گی وہ بھی کانٹیکسٹ فری لینگویج ہوگی. پروڈکٹ لیں, نئی لینگویج جو بنے گی یعنی کنکیٹینیٹ کر لیں تو وہ بھی آپ کے پاس کانٹیکسٹ فری لینگویج ہوگی. اور اسی طرح سے اگر آپ ان کا کلین اسٹار لے لیں تو جو نئی لینگویج بنے گی وہ بھی آپ کے پاس کانٹیکسٹ فری لینگویج ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن کانٹیکسٹ فری لینگویج از ناٹ کلوزڈ انڈر کمپلیمنٹ اینڈ انٹرسیکشن جبکہ ریگولر لینگویج تھی. یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں کنورژنس کی, سی ایف جی ٹو پی ڈی اے, پی ڈی اے ٹو سی ایف جی کنورٹ کرنا یعنی ان کی ایکویلنس پروف کرنا, یہ بہت کچھ ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے اور بک میں موجود بھی ہے, لیکن بہرحال ہم نے نہیں کیا. ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں, ہم اپنے آخری چیز ٹیورنگ مشین کی ڈسکشن کرتے ہیں. ٹیورنگ مشینز ایک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 3rd پارٹ ہے, یاد رکھیے گا. یہ جو اب اس پورے اس بڑے سرکل میں اب جو پارٹ جو حصہ لینگویجز کا ٹیورنگ مشین ایکسیپٹ کر رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹائپ 0 گرامر. اس کے لیے کیا لکھی جا سکتی ہے, ٹائپ 0 گرامر. تو یہ ٹائپ 0 لینگویج بھی ہے, ٹھیک ہے, ٹائپ 0 گرامر ہے, ٹائپ 0 لینگویج بھی لکھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد اوپر نیچرل لینگویج بھی آ جاتی ہیں جو کہ بہرحال کمپیوٹر پوری ہر نیچرل لینگویج کے لیے اس میں کمپیوٹر میں ممکن نہیں ہے اس پہ ایگزیکیوشن کروانا, کیونکہ نیچرل لینگویج بائی ڈیفالٹ آپ کو معلوم ہے ایمبیگوس ہوتی ہے, اور ہم کمپیوٹر کے ساتھ پھر ایمبیگوس لینگویج کے ساتھ کمپیوٹر پہ کام نہیں کر سکتے. سو یہاں تک آنے کے بعد اب ہم جو ٹیورنگ مشین دیکھنے والے ہیں, بیسیکلی ٹیورنگ مشین کیا ہے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں پہلے کہ ٹیورنگ مشین کیا ہوگی ہمارے پاس. میں یہاں پر لکھ رہا تھا کہ ٹیورنگ مشین میں 6 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. نمبر 1 سیٹ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں, اس میں بھی کیو ایک سیٹ ہوگا جس میں ہمارے پاس اسٹیٹس ہوں گی, جیسے کہ کیو ناٹ سے شروع کر لیں گے یا کیو 1 سے, جہاں سے بھی شروع کریں گے. ایک انیشل اسٹیٹ ہوگی. پھر اس میں ایکسیپٹنگ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے اور ریجیکٹنگ اسٹیٹ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیو ایکسیپٹ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے, اور اس میں کیو ریجیکٹ بھی بنائی جا سکتی ہے کہ یہ ریجیکٹنگ اسٹیٹ ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی اسٹیٹ ہو سکتی ہیں, لیکن امپورٹنٹ یہی اسٹیٹس ہیں. یہ دونوں اسٹیٹس جو ہوتی ہیں یہ ہالٹنگ اسٹیٹس بھی کہلاتی ہیں, یعنی جہاں پر جا کے آپ کا پروگرام رک جاتا ہے, اور کہ اس کا مطلب یا تو وہ اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو گئی ہے یا پھر ریجیکٹ ہو گئی ہے. سو دیز آر آلسو نون ایز ہالٹنگ اسٹیٹس, ایکسیپٹ اور ریجیکٹ جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اس میں ہمارے پاس سیٹ آف انپٹ الفابیٹ ہوتے ہیں. انپٹ الفابیٹ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے سگما کے ذریعے ہم اسے ریپرزینٹ کریں گے, اور فار دا سیک آف کلیئرٹی ایمپٹی اسٹرنگ کو ہم اس کا پارٹ نہیں بناتے. جی فائنائٹ ہوگا, سیٹ آف فائنائٹ اسٹیٹس. نائس, یہ بات بھی اب بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی فائنائٹ اسٹیٹس ہیں. تو اچھا جی, اس کے فائنائٹ سیٹ آف الفابیٹس ہیں, اور اس میں بھی ہمارے پاس بہرحال ایمپٹی اسٹرنگ از ناٹ اے پارٹ آف. ہم ایمپٹی اسٹرنگ کو اس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹیورنگ مشین میں, اکثر مرضی ہے آپ کی اس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے, آپ نے اسی طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے. ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ اسٹیٹ ہوتی ہے, کیا پوچھ رہے ہیں ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ کا کوشچن ریپیٹ کریں کہ وہ ایف اے میں بھی تھی نا. ایف اے میں صرف ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہوتی تھی, ریجیکٹنگ اسٹیٹ ایز سچ وہ ہم ایک بنا دیتے تھے, کیا کہتے ہیں اسے,
मैं क्या कहता था उसे, डेड स्टेट एक होती थी हमारे पास, हाँ डेड स्टेट होती थी और मशीन हमेशा वहीं फंस जाती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता था कि मशीन हाल्ट करे, हम कहते थे यहाँ पर है और जो आता रहेगा वो लेती रहेगी, इसका मतलब वो चलती रहेगी, हाल्ट नहीं करती थी। तो हम इसको हाल्ट भी करवा रहे हैं कि जनाब ये रुक जाया करेगी, इनमें रिजेक्ट स्टेट पे जाएगी तो हाल्ट कर जाएगी, एक्सेप्ट स्टेट पे जाएगी तो हाल्ट कर जाएगी। ओके, सो ये बात हो गई। और इसमें मैंने कहा कि एम्प्टी स्ट्रिंग को हम इसका पार्ट नहीं बनाया करेंगे, लेकिन बहरहाल इनपुट रीड करते हुए एम्प्टी भी आ सका करेगी, लेकिन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट में एम्प्टी नहीं लिख रहे, और पहले भी नहीं लिखते थे, आपको याद ही है कि हम ए भी लिखते थे, एम्प्टी स्ट्रिंग बहरहाल हमारे पास होती थी। अच्छा, इसमें एक टेप का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, टेप होगी हमारे पास, टेप इस तरह से हम बना लिया करेंगे, और ये टेप जो है एक इन्फिनिट लेंथ की हुआ करेगी, ठीक है, इसमें कोई इसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बेसिकली एक मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ट्यूरिंग मशीन जो है इसमें मेमोरी भी मौजूद है, और वो बेसिकली एक तरह से इन्फिनिट मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास इन्फिनिट मेमोरी है उसमें। ओके, फिर ऐसा है कि इस टेप पे सेल्स बने हुए हैं, इसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ सेल्स हैं, इस तरह से हम हर जो इनपुट हमारे पास मसलन एक स्ट्रिंग आई है कोई, और इसको हमने एज इनपुट ये स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो ये इस तरह से लेफ्ट साइड से शुरू होके ये स्ट्रिंग इस तरह टेप के ऊपर पड़ी होगी, तो हम इस तरह से इनपुट जो है वो अपनी टेप के ऊपर रखा करेंगे, और यहाँ पर ये ब्लैंक है, बाकी आगे टेप ब्लैंक है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारा इसमें एक हेड भी हुआ करेगा, ठीक है, टेप हेड, चौथे नंबर पर चीज क्या है मेरे पास, टेप हेड, टेप हेड है, नहीं टेप इन्फिनिट है, टेप जो है, टेप के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिट लेंथ, इन्फिनिट लेंथ, यानी हम समझ रहे हैं कि मेमोरी है और बहुत ज्यादा है हमारे पास, इन्फिनिट लेंथ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, टेप हेड जो है ये बेसिकली एक स्टेप में, तो ये मसलन हेड को हम पॉइंट कर दिया करेंगे जी, हेड इस वक्त यहाँ पर है, तो अब जब इन वन स्टेप ये हेड जो है सेल के कंटेंट को रीड करेगा कि जनाब इसमें है क्या, फॉर एग्जांपल इसने रीड किया है, ये चाहेगा तो उस कंटेंट को रिप्लेस भी कर सकता है, मसलन यहाँ ए लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करके यहाँ पर कुछ और लिख दे, मसलन स्पेस डाल दे, यहाँ पर राइट कर दे, ब्लैंक कर दे, अरेज कर दे, स्पेस डालने का मतलब है एक तरह से अरेज कर दे इसे, या इसको क्रॉस कर दे। तो यानी अगर हमारे पास ये जो सेट ऑफ टेप अल्फाबेट है, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेट ऑफ टेप अल्फाबेट को गैमा से, इसमें हो सकता है अगर मैंने क्रॉस रखा हुआ है तो इसका मतलब ये यहाँ पर इसको ए को रीड करके मैं कहूँ कि यहाँ क्रॉस लिख दे, इस तरह से पॉसिबल है कि ये कर सके, तो जो सिंबल यहाँ पर मैं रखूंगा वो इस्तेमाल कर सकूंगा, ठीक। इसी तरह से हो सकता है मैं कहूँ कि बस ब्लैंक कर दे, अरेज कर दे, तो इसको अरेज कर देगा वो। और फिर इसके अलावा एक क्या काम हुआ इसका हेड का कि ये रीड करता है, ये रिप्लेस करता है, उस कर सकता है उस करेक्टर को, यानी वहां पर कुछ और लिख दे, और तीसरा काम ये होगा कि ये मूव करेगा, ठीक है, यानी एक टाइम पे ये तीनों काम हम समझेंगे कि ये करता है। मूव किस तरह कर सकता है, ये लेफ्ट कर सकता है या फिर राइट कर सकता है। सो इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ जब बताना होगा तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि जनाब मसलन ए को रीड करे, वहां पर राइट जो है वो क्रॉस कर दे और मूव कर जाए राइट साइड पर, तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से लिखने, इस तरह से ये चीज लिखी हुई का इसका मतलब होगा कि हेड जहां पर भी है वहां पर ए रीड होना चाहिए, उसकी जगह पर उसको रिप्लेस कर दे किसके साथ, क्रॉस के साथ, और करके फिर वो मूव कर जाए किस जगह पर, राइट साइड पर, एक स्टेप राइट पे वो मूव कर जाएगा। सो इसी तरह से अगर मैंने लेफ्ट पे मूव करवाना होगा तो मैं मसलन कोई लेटर रीड करके उसकी जगह पर जो भी अगर कोई सिंबल रखवाना है रखवा लूंगा, अगर नहीं रखवाना, बी को बी रहने देना, तो मैं ये कह सकता हूँ बी की जगह पे बी लिख के किधर मूव हो जाए, लेफ्ट पे, तो इसका मतलब इसने क्या किया होगा, हेड ने इस बी पे बी लिखा रहने दिया होगा और मूव करके कहां पर आ गया होगा, वापस इस पोजीशन पे आ गया होगा। तो इस तरह से ये हेड की मूवमेंट जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो मैंने ये चार चीजें आपको बता दी और सेट ऑफ स्टेट्स भी आपको बता दी हैं। अब उसके बाद एक प्रोग्राम होना जरूरी है हमारे पास, एक आखिरी चीज, चौथी पांचवी जो भी चीज है, प्रोग्राम होगा।
موو کروانا ضروری ہے. موو ہاں ہمارے پاس موو تو ہوتا ہے کہ یا تو موو کر کے لیفٹ ہوگا یا پھر موو کر کے رائٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ موو کر کے وہیں پر وہ رہ جائے, ایسا نہیں ہے. نہیں, اس کے بعد نیکسٹ جو کرنا ہے اس میں کوئی موو ہوگی. ٹھیک ہے, اور آخری چیز جو ہے وہ میرے پاس, یہ چار یہ چیزیں ہو گئی, پانچویں یہ ٹیپ تھی, اور چھٹی چیز میرے پاس پروگرام ہونا چاہیے. ٹھیک, یہ 6 چیزیں پوری ہو گئی کہ میرے پاس 6 چیزوں سے میرا یہ ٹیورنگ مشین ڈیفائن ہوتی ہے. پروگرام کو میں ایکسپلین کرتا ہوں, لیکن پہلے چیزیں ساری اکٹھی کر لیں. سیٹ آف اسٹیٹس, سیٹ آف ان پٹ الفابیٹس, سیٹ آف ٹیپ الفابیٹس, ٹیپ ہیڈ, اور ٹیپ ہیڈ کے بارے میں میں نے بتایا کیا کچھ ہو سکتا ہے. ٹیپ اٹ سیلف جو کہ ایک انفینٹ آپ کی چیز ہے, میموری کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور انیشلی ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیپ بالکل بلینک ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ جب ان پٹ کوئی آئے گی تو وہ آپ ٹیپ پہ ہی رکھیں گے, اور جو آؤٹ پٹ دے رہے ہیں وہ بھی آپ ٹیپ پر ہی دے رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ جو ٹیورنگ مشین ہے, دس از اکویلنٹ ٹو یور کمپیوٹر. ٹھیک ہے, مثلا جو سمپل تھی نا آپ کی ایف اے فائنائٹ آٹومیٹا, دیٹ واز اکویلنٹ ٹو, آپ کو یاد ہے ہم نے مورے میلے کے ذریعے کام کیا تھا, وہ ایک سیکوینشل سرکٹ کی طرح کی چیز تھی. یعنی اس ایف اے سے آپ سیکوینشل سرکٹ ریپرزینٹ کر رہے تھے, آپ کے کمپیوٹر کے بیک اینڈ پہ جو سرکٹری کام کر رہی ہے, یا پھر ایک طرح سے آپ اس سے ٹیکسٹ ایڈیٹنگ جس میں سمپل اسٹرنگ میچنگ تک کا کام تھا وہ ہو سکتا تھا. پھر جو کانٹیکسٹ فری گرامر پڑی وہ بیسیکلی پارس ٹری اور آپ کے کمپائلرز تک کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. اور یہ جو آپ کے پاس ٹیپ ہے یہ بیسیکلی ٹیورنگ مشین ہے, یہ آپ کے ایکویولنٹ اس کی ایپلیکیشن جو ہے پورا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر از نو مور دین این ٹیورنگ مشین. سو ٹیورنگ نے جو یہ اپنی مشین, اس لیے ہم ٹیورنگ کو, ایلن ٹیورنگ کو انوینٹر بھی سمجھتے ہیں ایک طرح سے کمپیوٹر کی ساری تھیوری کا. تو اب ایک چھوٹا سا مثلا میں آئیڈیا پروگرام آپ کے سامنے, پروگرام کی وضاحت کرنے کے لیے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی چیز مثلا رکھتا ہوں آپ کے سامنے. فار ایگزامپل میں ایک ٹیورنگ مشین, بعض کا یہ پروگرام کو ہی ہم کافی سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں ساری چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں. مثلا میں نے ایک اسٹیٹ بنا رہا ہوں, اس کو میں اسٹارٹ اسٹیٹ کا نام دے رہا ہوں, یہ اسٹارٹ اسٹیٹ ہے. اور پھر میں نے ایک دوسری اسٹیٹ, پھر کوئی تیسری اسٹیٹ بنا دی, اور لیٹس سے اس میں ایک اسٹیٹ اور کوئی میں بنا لیتا ہوں, بلکہ ایک اور ہالٹ اسٹیٹ کوئی بنا دیتا ہوں جو کہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے. لیٹس سے اسٹیٹ 4 ہے, ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے, یا کچھ بھی ہے. فی الحال میں کسی لینگویج کے لیے نہیں بنا رہا, اس لیے بس میں نے ہالٹ اسٹیٹ نام دے دیا, اور کوئی ضروری نہیں ہے اس کو ڈبل کرنا. جب ہم ایکسیپٹنگ لکھیں گے باقاعدہ تو اس کا مطلب ایکسیپٹنگ ہوگی, اور اگر ریجیکٹنگ لکھیں گے تو وہ ریجیکٹنگ ہوگی. میں اس وقت صرف ایک پروگرام کی ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ یہ لکھا ہوا پروگرام سارا ہے کہ اسٹیٹ پہ اگر اب آل پاسبل ان پٹ کے لیے ہونا چاہیے, اے ریڈ کرے ٹیپ پر, جن اے ریڈ ہوگا, میں کہتا ہوں لیٹ سے اے رائٹ کر کے وہ موو کر رائٹ سائڈ پہ موو کر کے آ جائے. اور اگر بی آتا ہے تو میں بی کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں کہ اچھا جی اگر بی آتا ہے تو پھر بی, اور بی رائٹ کر دے اور رائٹ سائڈ پہ موو کر دے. ابھی میں بغیر لاجک کے بس صرف لکھ رہا ہوں کہ کیا وہ کرے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر بی آتا ہے تو بی کے لیے وہ بی موو کر رائٹ سائڈ پر آ جائے. اور لیٹ سے اے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اے جو ہے وہ اے کرتا جائے اور رائٹ سائڈ پر آتا جائے. یہ بغیر سوچے میں لکھ رہا ہوں, آپ اس کی لاجک نہ تلاش کیجیے گا کہ یہ کیوں لکھا جا رہا ہے, لیکن سمپل بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے ایک آپ کو پورا دیا جا سکتا ہے پروگرام کہ جناب مشین کر کیا رہی ہے. اور ایٹ دی اینڈ ہو سکتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب بلینک ریڈ کرے, بلینک آ جائے تو پھر بلینک ہی رائٹ کرے, اور مزید رائٹ پہ ہونے کی بجائے میں اسے کہہ دیتا ہوں لیٹ سے لیفٹ پہ ہو جائے. تو اس طرح سے یہ میرے پاس ایک پروگرام ہو سکتا ہے جو پوری ایکسپلین کر رہا ہوگا کہ مشین کیا کرے. ٹھیک, تو یہ اس میں اگر یہ جو کچھ ہے اس میں یہ جو پروگرام لکھا ہے اس میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ اس میں اسٹیٹس کتنی ہیں, 4 اسٹیٹس ہیں. اس میں ان پٹ الفابیٹ جو ہے وہ اے بی ہے, اور آؤٹ پٹ الفابیٹ بھی جو ٹیپ کریکٹرز ہیں وہ بھی اے بی ہی ہیں, ڈفرینٹ نہیں میں نے یوز کر رہا. لیفٹ یا رائٹ موومنٹ اسی طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ ہیڈ کی ہوگی. اور یہ ایک طرح سے میں نے وہ مشین بنا لی.
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بعض کا ہوتا ہے کہ ہم پوری ڈیفینیشن یہ چھ کی چیزیں 5 ایکسپلیسٹلی نہیں لکھتے، لیکن یہ مشین سے بنا لیتے ہیں یا مشین بنانے کو کہہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشین میں بیسیکلی وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں کہ کیا کچھ اس مشین میں ہوگا. اب ایک باقاعدہ اگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس لینگویج تھی AN کانٹیکسٹ فری لینگویج کے لیے تھی. اس کے لیے اگر میں نے بنانی ہو اپنی ٹیورنگ مشین تو کس طرح سے بناؤں گا اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، میں سمپل اچھا میں پہلے آپ سے آئیڈیا ڈسکس کرتا ہوں پھر تاکہ آپ کو بھی جب کوئی پرابلم آئے تو آپ اس کا بنا سکیں گے. آئیڈیا کچھ اس طرح ہے کہ ہم سپوز کر رہے ہیں کہ اچھا یہ جناب کوئی اسٹرنگ ہوگی. لیٹ سے اگر مجھے گیون کوئی اسٹرنگ ہے، کیونکہ لینگویج میں تو انفینٹ اسٹرنگز ہو سکتی ہیں. میں سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل لے رہا ہوں کہ میں کس آئیڈیا کے تحت مشین بنانا چاہوں گا. میں سب سے پہلے اسٹارٹ پہ یہاں پر ہوں گا. اچھا یہ لکھتے کیسے ہیں اس کو بھی کچھ میں کر دیتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں کہ Q0 پہ میں ہوں گا. اسٹارٹ اس طرح سے Q0 پہ اور باقی یہ ساری اسٹرنگ میرے پاس آ جائے گی. پھر اس کے بعد میں ایک نیکسٹ آئٹریشن میں ایسا کروں گا کہ میں آئیڈیا سوچ یہ رہا ہوں کہ میں نا یہاں سے اس طرف موو کروں گا. سب سے پہلا A مجھے ملے گا، میں اس A کو کیا کر دوں گا کراس کر لوں گا. ٹھیک ہے، میں ایک سمبل آؤٹ پٹ سمبل اس لیے میں نے سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو کراس کروں گا. یہ ایک کام کروں گا کر کے میں اس کو اپنے اب نیکسٹ اسٹیٹ پہ ایک اگلی اسٹیٹ پہ کہیں موو کر کے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، اب میرے پاس یہاں 3 A's ہوں گے اور اس کے بعد پھر کیا ہوں گے میرے پاس 4 B's. اب یہ لینگویج کیا ہے یہ رہی ہے کہ جتنے A's ہیں اتنے B's. تو اب جب میں نے ایک A کراس کر لیا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کروں گا، میں تمام A's کو اسکپ کرتا ہوا آگے 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 موو کروں گا جب تک B نہیں آتا. ٹھیک ہے، یعنی میں اس طرح سے یہ ایک A جو اس کو میں نے کراس کر دیا ہوا ہے، میں کراس ہی یہاں لکھتا ہوں، اور پھر میں اس کو ایک اگلے اسٹیپ پہ لے آؤں گا. آئی تھنک آپ بات سمجھ رہے ہیں. میں کرتے کرتے یہاں پر جب Q یہاں پر آ جائے گا کہ اب ان پٹ میں نیکسٹ اس کے سامنے کیا آ رہا ہوگا، B آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر میں ایسا کروں گا کہ اس کو اب میں آئی تھنک میں یہ چاہوں گا کہ جب میرے پاس B آ جاتا ہے تو اس کو میں کسی کریکٹر سے ریپلیس کر لوں. میں نے اگر یہاں X سے کراس کیا تھا، میں اس کے لیے سمبل لیٹ سے Y ڈال دیتا ہوں. Y سمبل یہاں پر ڈال دوں گا. ٹھیک ہے، Y سمبل ڈال کے میں Q کو پھر کیا کروں گا واپس پیچھے لے آؤں گا. اب اس کے بعد پھر جیسے یہ مجھے ملے پھر میں اس کو کراس کر لوں گا. یہ اتنا پیچھے لے آؤں گا جب تک A نہیں آتا. اب میرے پاس یہ 2 کراس ہو گئے، 2 A ہی ہیں. پھر میں آگے لیتا ہوں گا جب تک Y نہیں آتا. تو پھر جیسے میرے پاس Y آ جائے گا میں اس سے آگے مجھے B ملنا ہوگا، میں اس B کو کس میں کنورٹ کر دوں گا Y میں. اب آپ تھوڑا سا آئیڈیا سمجھ آ رہا ہے کہ میں اس میں یعنی آسیلیٹ کر رہا ہوں گا. میں اپنے ہیڈ کو ایک دفعہ ادھر جا کے لیٹر لے رہا ہوں اور ایک دفعہ ادھر جا کے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آئیڈیا، میں دوبارہ کنوے کرتا ہوں. یعنی آئیڈیا یہ ہے، یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ کسی ایک جگہ پر یہ آپ کھڑے ہیں، اٹس یو. طیب اب آپ کے سامنے ادھر کچھ A's ہیں اور ادھر کچھ آپ کے پاس کیا ہیں B's ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس لینگویج سے ہیں کہ نہیں. تو اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس طرف آتے ہیں، ایک آپ کو A ملتا ہے. آپ میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں ادھر سے کر رہا ہوں، اصل میں نے ادھر سے کیا تھا. یا چلیں جیسے میں کر رہا تھا ویسے ہی کرتے ہیں. یہ آپ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کو ایک A ملتا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی نشانی لگا دیتے ہیں کہ یہ میں نے کاؤنٹ کر لیا ہوا ہے. آپ کر کے پھر آگے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ موو کرتے آتے ہیں حتیٰ کہ آپ کو کیا مل جاتا ہے B. آپ اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کراس یا اس کے اوپر کوئی سمبل لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد واپس آنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی واپس جب تک یہ نہیں آتا، اب جب تک X کراس نہیں آتا. اب کراس آ گیا اس کا مطلب یہاں تک آپ کاؤنٹ کر چکے تھے. اب آپ اس اگلے کو کراس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کراس کر کے پھر آپ اب دوبارہ موو کرنا شروع کرتے ہیں اور جہاں کراس کیا تھا اس سے آگے جاتے ہیں. اور جیسے ہی پہلا B ملتا ہے اب آپ اس کو بھی کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر نشان لگا دیتے ہیں کہ جی میں یہاں تک کاؤنٹ کر لیا. اب ادھر سے واپس آتے ہیں، آپ ادھر آ کے آپ کو پھر جیسے ہی کراس آتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہاں تک میں کاؤنٹ کر چکا ہوں. اس کو بھی اب آپ کراس کر لیتے ہیں اس A کو، اور کراس کر کے پھر آپ واپس اپنی موومنٹ اس طرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ سارے Y کراس کرتے ہیں
وائی سے آگے نکلتے ہیں, آپ کو بی مل جاتا ہے, آپ اس کو بھی پھر کیا کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں. یعنی آپ مارک کر رہے ہیں کہ یہاں تک میں نے کاؤنٹ کر لیا, یہاں تک میں نے کاؤنٹ کر لیا, پھر اس کو بھی آخر میں آ کے آپ نے واپس آئے, اس کو بھی آپ نے مارک کر دیا, مارک کر کے آپ پھر واپس ادھر آئے, اب بی ملا, آپ نے اس کو بھی مارک کر لیا, آپ ادھر آئے واپس, ادھر آپ کے پاس اب کوئی اور وے نہیں بچا, ٹھیک ہے, ساتھ فوری طور پر آپ کو کراس مل گیا. تو اب آپ سارے وائز کو کراس کریں گے تو آپ کو بی بھی نہیں ملنا چاہیے, اگر یعنی اب آپ کو ہالٹنگ اسٹیٹ پہ جانا چاہیے, ایکسیپٹنگ اسٹیٹ پہ. اگر تو آپ چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ایکسیپٹ ہو گیا آپ کا, اور نہیں جائیں گے تو ایکسیپٹ نہیں ہوا. اب اس پہ مشین بناتے ہیں اس آئیڈیا کے اوپر کہ مشین کیسے یہ کام کرے گی. ٹیورنگ مشین بنا رہے ہیں ہم اس کے لیے, ٹھیک ہے جی, اس کو ٹیورنگ مشین کہتے ہیں. سو اب میں اسٹارٹ کر رہا ہوں, اسٹارٹ کیا میں نے, اور اسٹارٹ کر کے پھر میں نے ایسا کیا کہ اب سب سے پہلے مجھے ایز ملنے ہیں. میں ایسا کرتا ہوں کہ اے کی جگہ پہ مثلا کراس لگا رہا ہوں, اور میں موو کس طرف کر رہا ہوں, رائٹ سائڈ پہ. پہلا اے جو آئے گا کراس کیا, موو کیا میں نے رائٹ سائڈ پہ, پھر میں یہ کسی ایک اسٹیٹ پہ آ گیا, اسٹیٹ کا Q2 یا کچھ جو بھی نام دینا ہوگا آپ دیکھ لیجیے گا, یہ Q1 اسٹیٹ تھی آپ کی جو بھی ہے. اب میں نے اس کے اوپر لوپ لگایا کہ جو جتنے بھی اے آئے نا ان کو پاس کرتے جاؤ اور رائٹ پہ ہوتے جاؤ, ٹھیک ہو گیا. یعنی پہلے ایک کو کراس کر لیا, اس کے بعد میں نے کہا جتنے بھی اب اے آئے انہیں کراس کرتے جاؤ اور رائٹ پہ ہوتے جاؤ, یہ میں نے اسے کہا ہے. اوکے ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے نہ صرف اے بلکہ وائی بھی آئیں گے تو بھی انہیں کراس کرتے ہوئے میں نے رائٹ پہ ہی ہوتے جانا ہے. تو میں یہاں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وائی اگر ملے تو وائی کو بھی اسی طرح سے اسکپ کرو اور رائٹ پہ موو ہوتے جاؤ. سو اس طرح سے میں اس کو اب پوائنٹر ہیڈ کو اس لوپ کے ذریعے کہہ دیا جتنے ایز آئیں گے اسکپ کرتے جاؤ, آگے آ جاؤ, اور جتنے وائز آئیں گے وہ بھی اسکپ کرتے جاؤ اور آگے آتے جاؤ. کب تک آگے آنا ہے, جب تک تمہیں بی نظر نہیں آتا. تو اب جیسے ہی بی نظر آتا ہے اس کو پھر کیا کر دو, اس کو ریپلیس کر دو کیپٹل بی سے, اور کیپٹل بی سے ریپلیس کر کے لیفٹ ہو جاؤ, ٹھیک ہو گیا. اور یہ اسٹیٹ مثلا میرے پاس نہیں ہے, میں نے اسے لیفٹ کروا لیا. اور اب اس کے بعد مثلا لیٹ سے اس نے یہ والا بی جو ہے اس کو بی نہیں, ہم وائی سمبل یوز کر رہے ہیں, کیپٹل وائی میں کہہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے وائی کہہ دیے. سو اس کو وائی سے ریپلیس کرے گا, ریپلیس کر کے اب پھر دوبارہ پیچھے کی طرف چلتے جانا ہے. کیسے پیچھے کی طرف چلتے جانا ہے کہ جتنے بھی وائی آئیں گے ان سب کو وائز جتنے بھی آئیں گے ان کو وائی سے ہی ریپلیس کرتے جائے گا اور لیفٹ سائڈ پہ موو ہوتا چلا جائے گا. سو ہمارا ہیڈ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا, پھر حتیٰ کہ ایز آنا شروع ہو جائیں گے. تو ایز آتے ہیں تو پھر ایز کو بھی کیا کرے گا, سوری ایکس جو ہے ایکس آتے ہیں, ہو سکتا ہے ایکس آئیں, ٹھیک ہے, ایکس آئے گا تو ایکس کی جگہ ایکس کر کے ہم اسے رائٹ پہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن آئی تھنک میں آپ کو اس ہیڈ کو آگے میں بعد میں سمجھاتا ہوں, اب پہلے ایک اور چیز کرتے ہیں. ایکس کیسے, ہاں اس لیے ایکس اینڈ اسٹیٹ پہ جب اینڈ ہوگی نا تب وہ ایکس آنا شروع ہوگا, اس لیے اس کا ایکس کا بھی لکھنا ہے. ہاں اے آئے گا, میں اے کا یہاں نیچے لکھنا شروع کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اے آئے گا تو اے کو اے ہی لکھتے ہوئے لیفٹ طرف اسکپ کرتا جائے گا حتیٰ کہ آپ اس کے پاس کرتے کرتے وہ جتنے ایز آ رہے ہیں ان کو اسکپ کرتا چلا جائے. ایک کو کیا, پھر اس کے بعد جتنے بھی ایز آتے ہیں ان سب کو اسکپ کرے اور لیفٹ پہ موو ہوتا چلا جائے حتیٰ کہ اس کے پاس یہ اسٹیٹ نمبر 4 بن گئی میرے پاس, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہ آخری ایز یہ جو یہ کیپٹل ایکس ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اگر کیپٹل ایکس آ جاتا ہے تو پھر کیپٹل ایکس کے آنے پہ کیا کرے گا, وہ پھر اس ایکس کے آنے پر اس ایکس کو اسی طرح لکھے گا اور اس کے رائٹ پہ آئے گا, اور رائٹ پہ آ کے وہاں پر اسے اب آپ کو معلوم ہے یہ ایک طرح سے, بلکہ میں اس ایرو کو یہاں بڑھا دیتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے ایک طرح سے اپنا سٹارٹ کے پر پہنچ جائے گا. اس کو یہاں سے یہاں پر ایکس ایکس آر کیا میں نے, ٹھیک ہے جی. ایکس کو یعنی یہاں کرتے کرتے یہ میں ادھر بتا رہا ہوں جی, ایکس پہ آ گیا ہوگا تو ایکس پہ جیسے پہنچے گا میں کہہ رہا ہوں ایکس کو ایکس ہی لکھو اور رائٹ پہ ہو جاؤ. اوکے, اب پھر اسی طرح سے سٹارٹ پہ میں لے آئے ہوں کہ اب اے ریڈ کرو گے تو اس کو اس کی جگہ کراس ڈالو گے, کراس ڈال کے پھر رائٹ پہ ہو جاؤ گے. سو یہ سارا کچھ کرتے کرتے ایٹ دی اینڈ جب اینڈ کی طرف آپ پہنچ رہے ہوں گے تو اینڈ کیسے ہوگا کہ آپ کے سارے یہ جو ہیں یہ جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے سب وائز میں کنورٹ ہو چکے ہوئے ہیں, بیز جو ہیں اور ایکس جو ہیں وہ سب ایز میں کنورٹ ہو چکے ہیں. تو آخری وائی کو کنورٹ کر کے پیچھے آئیں گے
آپ کو اے کوئی نہیں ملے گا, آپ کو ایکس ہی مل جائے گا فوراً. تو یہ اس جگہ پہ یعنی آپ اس طرح موو کرائیں گے, یہ جو میں نے ڈارک کر دی ہے. اب آپ کے پاس, آپ کو معلوم ہے, اب آپ کو پھر دوبارہ سے وائز کو سکپ کرتے ہوئے آگے نکلنا ہے. وائز جتنے بھی آ رہے ہیں انہیں سکپ کر دیں آپ اور ہالٹنگ اسٹیٹ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, بشرطے کہ ابھی چیک کرتے ہیں آخر میں ہالٹنگ اسٹیٹ پہ جاتے ہوئے کہ ہم کیا کریں گے. سو وائی آئیں گے, ہم وائی لفٹ کرتے ہوئے ہم اس کو لیفٹ موو کرواتے جائیں گے, حتیٰ کہ کیا ہونا چاہیے, سوری لیفٹ نہیں رائٹ موو کرواتے جائیں گے, یعنی اینڈ کی طرف. یہ اب آپ کے اینڈ پہ جائے گی تو پھر آپ کے پاس اب جیسے ہی ایمپٹی اسٹرنگ آئے گی آپ ایمپٹی اسٹرنگ کر کے آپ رائٹ پہ آ جائیں, اور یہ آپ کی آگے کون سی اسٹیٹ ہوگی, ہالٹ اسٹیٹ ہوگی کہ آپ ہالٹ کر گئے. تو 4, 5 اور 6 نمبر پر ہالٹ اسٹیٹ آئے گی. اس کو ٹریس کیسے کرنا ہے آپ ٹریس کر لیتے ہیں ایک دفعہ, ٹھیک ہے, تاکہ اس مشین کی باقاعدہ سمجھ آ جائے کہ یہ مشین واقعی اس آئیڈیا پہ کام کر رہی ہے جو ابھی ہم نے دیکھا تھا. طیب ریڈی ہو؟ محمد طیب, جی چلیں بناؤں. طیب ہیڈ ہوتا ہے, یہ ہیڈ ہے اصل میں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اے اور یہ بی. اوکے جی. سو اب سب سے پہلے ہم یہاں پر اے ملا ہمیں, ہم نے اس اے کو کراس سے چینج کیا اور طیب اس پوزیشن پہ آ گیا. میں یہ اب یہ انڈر لائن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو طیب کی پوزیشن یہ ہے اس وقت, اور ہم یہاں پر آ گئے. پھر اس کے بعد اب میں نے کہا, اب ہم کہہ رہے ہیں جتنے بھی ایز آئیں گے, اب یہ اسٹیٹ 2 ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے اسٹیٹ 2, چلے میں اسٹیٹ بھی مینشن کر دیتا ہوں ساتھ کہ یہ اسٹیٹ 2 پہ. اب ہم یہ اس وقت آپ اسٹیٹ 1 پہ تھے, طیب اسٹیٹ 1 پہ کھڑا تھا اس وقت, اس کی اسٹیٹ 1 تھی. ٹھیک, سو اے ریڈ کیا تھا, کراس کیا, اس کے بعد اسٹیٹ 2 پہ پہنچ گیا. اب اسٹیٹ 2 پہ آ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے اے لوپ لگا دیے کہ جتنے ایز آئیں گے انہیں کرتے ہوئے آپ آگے موو کرتے جائیں. اس کا مطلب ہے اس اے کے بعد یہ نیکسٹ اے بھی آیا ہوگا, اسٹیٹ 2 ہی رہی ہوگی, ہم موو کر کے آگے ہوں گے. ٹھیک, پھر اس کے بعد اسٹیٹ ہم یہاں پر آئے ہوں گے, اسٹیٹ میرے پاس اب بھی 2 ہی رہی ہوگی اور میں یہاں پر آگے آ گیا ہوگا. ٹھیک, پھر اس کے بعد وائی, اب ادھر بی ملا, بی ملنے پہ یہاں پر اس پوزیشن پہ ہم آ گئے. ٹھیک ہے, کہ بی کے لیے ہم نے یہاں پر کام شروع کر دیا, یہ بی کے لیے. سو بی آنے پر ہم نے کیا کہا کہ بی آئے گا تو اس کی جگہ پہ وائی لکھے اور لیفٹ موو ہو جائے. تو واپس لیفٹ موو لیفٹ کر دیا, لیکن اسٹیٹ 3 ہے. ٹھیک ہے, ہیڈ اب یہ دیکھ لیجیے گا, اس کو میں لکھتا ہوں اس طرح سے کہ چلیں ٹھیک ہے, یہاں پر ہیڈ تو یہاں پر ہے لیکن اسٹیٹ کون سی ہے, 3 پہ آپ. ٹھیک ہے, اے ایکس, یہ چیز غور کر لیں آپ. اوکے, پھر اس کے بعد ایسا کیا ہم نے کہ اب اسٹیٹ 3 پہ ہم, اور اسٹیٹ 3 پہ اب مزید ایز آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے, وہ یہاں پر سارا لکھا ہوا ہے, ہم اس طرف آ جائیں گے, اسٹیٹ 4 پہ پہنچ جائیں گے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اے لے کے میں اے ہی لکھوں گا اور اس پہ آ جاؤں گا, یعنی اب میں اس اے پہ آ گیا ہوں, اسٹیٹ 4 بن گئی ہے, یہ اے اسی طرح لکھا ہے, یہاں پر وائی ہے اور یہ بی. پھر اسی طرح سے میرے پاس لوپ لگا ہوا ہے, یہ لوپ کہہ رہا ہے کہ میں اسٹیٹ 4 پہ ہی رہوں گا, موو کر کے ادھر آ گیا, اور وائی بی. پھر اسی طرح سے اب مجھے مل گیا, پھر جب میں ایک دفعہ بیک پہ جاؤں گا تو ایکس ملا, ایکس ملنے پہ میں ایکس ہی رائٹ کر کے دوبارہ ایکس رائٹ کر دیا میں نے. ٹھیک ہو گیا, اب میں نے یہ ایکس کو دوبارہ رائٹ کیا اور واپس میں رائٹ موو کر گیا ہوں, اس جگہ پہ ہوں, لیکن اب اسٹیٹ کون سی ہے میرے پاس, 1, میں اسٹارٹنگ اسٹیٹ پہ ہوں. کلیئر ہے یہ بات؟ یہ تینوں, یہ میرے سارے اسٹیپس کہ کس طرح سے میں نے آپ کے سامنے موو کرتا ہوا میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا, اب اس کے بعد
اب اس کے بعد دوبارہ سے آپ اس ایک وہی سلسلہ چلے گا کہ اس کو کراس کریں گے, کراس کر کے یعنی آپ موو کر جائیں گے نیکسٹ اے کی طرف, اور یہ اسٹیٹ 2 ہے آپ کی اب, ٹھیک ہے, یعنی اب آپ کی یہاں پر اسٹیٹ چینج ہو گئی ہے دوبارہ سے. بیسیکلی یہ لوپ دوبارہ سے ایک طرح کا چل پڑا. دوبارہ اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک گرین کلر کے ساتھ کہ اب یہ وہی لوپ چل پڑا آپ کے پاس وی بی بی. تو پھر اسی طرح سے اب آپ کے پاس دوبارہ اسٹیٹ 2 ہی لکھی جاتی ہوگی, اور کیونکہ لوپ ہے یہ اسٹیٹ 2 کے اوپر لوپ ہے یہ جب بھی آئے گا. اور پھر اسی طرح سے اس پہ وائی کا بھی لوپ ہے آپ کے پاس بی بی بی. ابھی یہ وائی کا بھی لوپ ہے, لہٰذا یہ اسٹیٹ ایکس ایکس یہ وائی کا لوپ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے اے اے وائی کو بھی اسی طرح وائی رائٹ کر کے اس نے رائٹ موو کر جانا ہے, بی کے اوپر آ جائے گا بی بی. اب اس کے بعد یہ ایسا کرے گا کہ اس بی کے لیے کیا ہے اس کے پاس کہ اس کو وائی کر دے اور لیفٹ پہ موو کر جائے. اور یہ اس وقت اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس اسٹیٹ جب بی پہ ہاں بی پہ آ گئے, اب آپ وائی اس کے اوپر لکھیں گے یعنی 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 یہ وائی پہ ابھی آپ آئے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے اب وائی کو اسکپ کیا. اور اب میں بتا رہا ہوں ابھی آپ یہ یہاں پر ابھی آپ ادھر ہی تھے, ابھی آپ وائی پہ آئے تھے, وائی پہ وائی کو کر کے اب آپ آگے آئے ہوں گے, اوبویسلی آپ کو بی ملا ہے تو بی ملا. اب آپ کے پاس یہ نیکسٹ اسٹیٹ میں یہاں پر آپ ادھر تھے اور یہ اسٹیٹ 2 ہی تھی. اب آپ ایکس ایکس اے اے وائی سے اب آپ آگے بی کے اوپر, ٹھیک ہے. اب جو اب آپ بی پر آئے ہیں تو اب آپ بیسیکلی اسٹیٹ 3 پہ آئے ہیں, اور یہاں بی کے اوپر آپ نے پھر کیا لکھ دیا ہوگا, یہاں پر آپ نے اس پہ لکھ دیا ہوگا وائی, ٹھیک ہے. اور وائی لکھ کے پھر آپ واپس لیفٹ سائڈ پہ بھی موو ہوئے ہوں گے, اور آپ نے لیفٹ سائڈ پہ موو ہو گئے ہوں گے, اور یہاں پر اس پہ کیا لکھا ہوگا 3 لکھا ہوگا. تو اب آپ کے پاس یہ دو جو ہیں وائز کٹھے ہو گئے ہیں, ٹھیک. یہ اسی طرح سے کہ وائی پہ لکھ کے آپ لیفٹ سائڈ پہ موو ہو گئے تھے, یہاں پر بھی آپ نے وائی پہ لکھا اور لیفٹ سائڈ پہ موو ہو گئے, بی کو وائی کر گیا اور لیفٹ سائڈ پہ موو ہو گئے. پھر اسی طرح سے اب اسٹیٹ آپ کے پاس 3 ہے, 3 پہ اے آئے گا آپ کے پاس تو آپ اسٹیٹ 4 پہ چلے جائیں گے. اے پہ جب آئیں گے تو آپ اسٹیٹ 4 پہ آ جائیں گے, اور ایکس ایکس وائی وائی بی بی, اور پھر اس پہ بھی ابھی آپ اسٹیٹ 4 پہ لوپ کے ساتھ ہی رہیں گے. یہ اسٹیٹ 4 ہی ہے آپ کے پاس وائی وائی بی بی. اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس دوبارہ سے یہ ایکس آیا ہوگا تو آپ اس کو پیچھے کی طرف واپس موو ہو گئے ہوں گے, یعنی اب آپ واپس اے پر آ گئے ہوں گے اور اسٹیٹ 1 کے اوپر آ گئے ہوں گے. یہ ایکس ایکس اسی طرح سے اے وائی وائی بی بی, اور اب اس اے کو آپ ریپلیس کر دیں گے کس سے, ایکس کے ساتھ, ایکس ایکس ایکس, اور موو کر کے آپ رائٹ سائڈ پہ آ گئے ہوں گے. تو یہ اسٹیٹ آپ کی کون سی آ گئی ہوگی, اسٹیٹ 2 آ گئی ہوگی. اور اسٹیٹ 2 پہ پھر آپ نے کس طرح موو کرنا ہے سارا آپ کے سامنے ہے. آئی تھنک یہ اب آپ کو کلیئر ہو رہا ہوگا کہ یہ کس طرح سے موو کر رہا ہے. اور ایٹ دی اینڈ جب آپ کے پاس ادھر سے بھی سارے کراس ہوں گے, آپ سارے وائز کو اسکپ کر کے باہر آئیں گے اس طرف, یعنی اینڈ پہ پہنچیں گے. ایمٹی اسٹرنگ ہوگی, آپ ایمٹی یعنی ٹیپ, یہ بیسیکلی ٹیپ ہے, میں نے ٹیپ کو بڑا نہیں بنایا, یہ ٹیپ کے لیٹرز ٹیپ میں نے بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹیپ ہے, اس کے اوپر ہیڈ شو کر رہا تھا, پوزیشن شو کر رہا تھا کہ آپ اس وقت کس پوزیشن پہ, تو یہ بیسیکلی ٹیپ شو ہو رہی تھی آپ کو. تو اس ٹیپ پہ پھر آپ اینڈ پہ آپ کو اسپیس ملی, ایمٹی اسٹرنگ مل گئی ہوگی, اور ایمٹی کو دیکھ کے آپ ایمٹی ہی رائٹ کر کے آپ نے ہالٹ اسٹیٹ پہ چلے گئے ہوں گے. اور ہالٹ اسٹیٹ پہ جانے کا مطلب یہ تھا ہمارا کہ آپ نے وہ اسٹرنگ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے. جب پیپر میں کویشچن آئے گا تو اسی طرح مشین بنانی ہوگی, مشین بنا کے ٹریس کرنا ہوگا. آپ اپنی بک کھولیے گا, بک میں بھی اسی طرح سے ٹریس کر کے اس نے لکھا ہوا ہے, تو آپ کو وہ ٹریس کر کے لکھنا پڑے گا کہ جی یہ ٹریس ہوا سارا, یعنی ٹیپ کے اوپر اگر موومنٹ دکھانی ہے. یا اگر چھوٹا کام کرنا ہوگا تو شاید آپ کو مشین بنانے کو دے دیں گے لینگویج دے کے کہ جناب یہ والی لینگویج ہے, اس کی مشین بنا دو. کیا کہا ہے اس نے بھائی جس پہ تم آنسر ہو سر؟ اوکے سر, پھر اس میں ٹیورنگ ٹیسٹ کدھر ہے؟ اور ٹیورنگ ٹیسٹ جو ہے نا یار, وہ ٹیورنگ کا ٹیسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ٹیورنگ ٹیسٹ ہے,
ٹیورنگ ٹیسٹ تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس میں ٹیورنگ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹیورنگ نے صرف ٹیسٹ کا کام نہیں کیا, اس نے مشین میں کمپیوٹر انوینٹ کیا تھا. اور جو ٹیورنگ ٹیسٹ ہے وہ یہ کہ اس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ڈیفائن کیا تھا کہ ایک کمرے میں مثلا ایک کوئی شیٹ ہو, کوئی پردہ ہو, اس کے پیچھے آپ کو نہیں معلوم کہ کمپیوٹر ہے کہ مشین ہے. اب آپ کچھ کسی طرح سے وائس کے ذریعے یا ہینڈ ریٹن کے ذریعے یا کسی طرح سے بھی آپ اس کو کویسچن کریں اور اس طرف سے کیا کہتے ہیں آپ کو آنسر آئے, اور آپ یہ نہ پتہ لگا سکے کہ وہ آنسر کسی مشین نے کیا ہے یا کمپیوٹر نے کیا ہے, تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف ایک انٹیلیجنٹ مشین ہے. نہیں, تھیوری آف آٹومیٹا سارا تھا یہ کہ مشین کر کیا سکتی ہے. تو مشین یہی کر سکتی ہے کہ یہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہوا اسکرین پہ, اور کمپیوٹر بھی یہی کچھ کر رہا ہے. کمپیوٹر کی یہ اسٹیٹس ہیں, میموری میں ریڈ کرتا ہے, میموری میں رائٹ کرتا ہے اور نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلا جاتا ہے. دیٹس اینڈ. کمپیوٹر اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. کمپیوٹر میں نان ڈیٹرمنزم نہیں ہے. کمپیوٹر میں کہ ایمبیگوس چیزوں کو, وہ ہیومن ایمبیگوس لینگویجز کو سالو کرے, کمپیوٹر نہیں کر سکتا. تو ابھی اور بہت سارے اس کورس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں, انشاءاللہ کبھی آپ ایم فل میں جائیں گے تو پھر اس میں نیکسٹ لیول پہ اس ٹیورنگ مشین کو پڑھنا شروع کریں گے. ٹیورنگ مشین کی بہت سارے ویریئنٹس ہیں, لیکن وہ ان کی کیپیبلٹیز ٹیورنگ مشین سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک ڈبل ہیڈڈ مشین, ٹیپ جس میں ڈبل ہیڈ ہو, یا ایک ایسی مشین ٹیورنگ مشین بنائی جس میں ملٹیپل ٹیپس ہوں تاکہ وہ ملٹیپل ایک وقت میں لکھ سکے. لیکن ان میں سے کسی کی بھی کیپیبلٹی جو ہے کہ اس سمپل ٹیورنگ مشین سے زیادہ نہیں, یعنی وہ تمام مشینوں کو سمپل اس سنگل ٹیپ ٹیورنگ مشین میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو ٹیورنگ مشین جو ہے بیسیکلی یہی آپ کے کمپیوٹر کی ایک کیپیبلٹی ہے کہ اس سے زیادہ کمپیوٹر کام نہیں کرتا. اتنا ڈیٹرمنسٹک کوئی چیز ہوگی, اتنی ہی کلیئر, تبھی کمپیوٹر اس کے اوپر کام کرتا ہے. یہ جو ایمبیگوس چیزیں ہوتی ہیں اس کو کمپیوٹر نہیں ڈیل کر سکے گا. اور اس سوال کا مزید جواب جو ہے وہ اگلے جو چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ کمپیوٹر ٹائم کتنا لے گا, کمپلیکسٹی کتنی ہوگی, کمپٹیشن کی اور چیزیں, یہ ایم فل میں جا کے آپ سمجھیں گے. ابھی تو ایم فل کے ٹیسٹ میں آپ سے اتنی باتیں ضرور پوچھی جا سکتی ہیں کہ ٹیورنگ مشین جو ہے وہ اس کی لینگویج کیا ہے, کانٹیکسٹ فری لینگویج جو ہے وہ کلوز نمبر انٹرسیکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, پمپنگ لیما جو ہے وہ ریگولر لینگویجز کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہوتا ہے یا نان ریگولر لینگویج کو ریکگنائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح سے باتیں کوشچنز پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں. آر ای ڈرا کرنے کو آ سکتے ہیں, اور فائنائٹ آٹومیٹا دیا ہو سکتا ہے, اس کا کہا جا سکتا ہے کہ آپ آر ای بنائیں. تو یہ بیسک لیول ہے جو آپ کو کور کرنا ہے. اس کے بعد اس کا ایک ایڈوانس کورس ہوتا ہے تھیوری آف کمپٹیشن کے نام سے. نہیں ڈرا نہیں رہا, ایم فل میں ایڈمیشن لینا ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں, اس طرح کے کانسیپٹ کلیئر کر لیں گے تو ایم فل میں تھیوری آف آٹومیٹا سے ریلیٹڈ پورشن آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نہیں لینا تو ویسے ایسے ہی ایم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فوراً مارکیٹ میں جانا چاہیے, کام کرنا چاہیے, کر کے پھر بعد میں ایم فل کا سوچتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کچھ اور اس طرح سے آج لیکچر 15-16 لڑکوں نے سنے, 15-16 اسٹوڈنٹس نے, چلو لڑکے نہیں میں صرف کہتا, اور لڑکیاں بھی ایسے کوئی حاضری لگانے کے لیے ایک دفعہ آتے ہیں, حاضریاں لگاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں.